والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد جو منصب جتنے حاصل کرتا چلا گیا، مثلا
آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جن انبیاء کا بہت زیادہ ذکر ہے، اس میں جناب ابراہیم ہے، جناب ابراہیم کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کو آزمایا بھی سب سے زیادہ گیا، کتنی مرتبہ آزمائش کی منزلوں سے جناب ابراہیم گزرے ہیں، آپ قرآن مجید میں گہرائی میں اور گہرائی میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں اور فکر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے واقعات ایسے ہیں، میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ حضور سرکار رسالت بنا کسی ایک اپنے چاہنے والے کے یہاں جا کے بیٹھے، جو بظاہر چاہنے والا تھا، مانگنے والا تھا، اور اس کے گھر میں اچانک درخت کے اوپر ایک مرغی نے انڈا دیا اور وہ انڈا جھاڑیوں میں پھنس گیا، پتوں میں پھنس گیا۔ تو حضور نے اپنے ساتھیوں سے اور صحابیوں سے یہ کہا کہ جلدی سے اس کے یہاں سے نکلیے۔ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ سرکار، جس طرح سے یہ انڈا ٹوٹنے سے بچ گیا، جب بھی میرا کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو اسی طرح سے میں کبھی نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے بچ جایا کرتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس کے گھر سے جلدی واپس نکلو، اور اس سے یہ کہا کہ تجھے اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ اگر تیرا نقصان نہیں ہوتا ہے اور تو بچ جایا کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں تیرے ایمان میں کمی پائی جاتی ہے، کجی پائی جاتی ہے۔ اور اس طرح کی روایتیں بھی ہیں، اس طرح کی احادیث بھی ہیں معصومین علیہ السلام کی کہ اگر کوئی مومن ہے تو 40 دن کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی منجلی، کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کے اوپر ضرور آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ تمام باتیں اور واقعات اس وجہ سے ایڈمن کر رہا ہوں کہ مجھے وقت گزارنا ہے، بلکہ مجھے ایک بیس تیار کرنا ہے 4 مجلسوں کا، جو اس کے بعد مجھے پڑھنا ہے۔ تو میرے کہنے کا عزیز و مقصد یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو اسے آزمایا جائے گا، اگر مومن ہے تو آزمائش کی منزلوں سے گزارا جائے گا، اگر مومن ہے تو اسے آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا۔ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، تمام منصب اور تمام عہدے ان کے پاس ہیں، لیکن جتنا ان کو آزمایا گیا اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا۔ شہید نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ نبیوں میں سب سے زیادہ قریب جناب ابراہیم، آخری نبی کو چھوڑ کے، معصومین علیہ السلام میں ائمہ میں سب سے زیادہ قریب سرکار سید الشہداء، اور یہ دونوں پروردگار سے اس وجہ سے قریب ہوئے کیونکہ انہیں سب سے زیادہ آزمایا گیا تھا۔ تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے وہ قریب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ آزمائشوں کی منزلوں سے گزرتا ہے وہ پروردگار کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں اور حالات کا جائزہ لیں، انقلاب زمانہ کو دیکھیں، قوموں کا جائزہ لیں، قوموں کو پرکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کی آزمائش کی منزل 2-4 سال کی نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ صدیوں میں آزمایا جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اور وہ قومیں جو زندہ ہوا کرتی ہیں، جو بیدار ہوا کرتی ہیں، جن کے یہاں للہیت ہوتی ہے، جن کے یہاں الوہیت سے محبت ہوتی ہے، جن کے یہاں توحید سے قربت پائی جاتی ہے، جو عشق کی منزل پر ہوتے ہیں، جو عبودیت کی منزل پر جو قومیں آگے بڑھا کرتی ہیں، وہ صدیوں سے آزمائش کی منزلوں سے گزرتی رہتی ہیں، لیکن ان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آیا کرتی، وہ ڈگمگایا نہیں کرتے، وہ ہلا نہیں کرتے، وہ لرزہ برندام نہیں ہوا کرتے، وہ دنیا کی طاقتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ دنیا کی طاقتوں سے ٹکرایا کرتے ہیں، میدان عمل میں اتر جایا کرتے ہیں، مسلح عشق پر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، نماز شہادت پڑھنے کے لیے تیار رہا کرتے ہیں۔ کیونکہ انہیں آزمائشوں کی منزلوں سے گزرنا آتا ہے۔ اسی وجہ سے جو قومیں صدیوں سے امتحان دی چلی آئی ہیں، یا جو قومیں صدیوں سے امتحان دیتی رہی ہیں، وہی قومیں حزب اللہ بن کے آگے بڑھی ہیں۔ اور جن قوموں کے پاس عقیدہ غیبت نہیں ہوا کرتا، جن قوموں کو آزمائش کی منزلوں سے گزرنا نہیں آیا کرتا، وہ قومیں کبھی بدر میں بھاگتی ہیں، کبھی احد میں بھاگتی ہیں، کبھی خیبر میں بھاگتی ہیں، کبھی خندق میں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد تو وہ قومیں آگے بڑھ جایا کرتی ہیں جن کے ہاں آزمائش اور امتحان کی منزلوں سے گزرنے کا سلیقہ آیا کرتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔
اب میں کس طرح سے تھوڑا سا آپ کو ذہنوں کو روکوں کیونکہ ایک تمہیدی منزل ہے. آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے, جناب یوسف کے حالات دیکھ لیجئے. جناب یوسف 14 سال تک جیل میں رہے, کس طرح سے انہیں آزمایا گیا, کس طرح سے آزمائش کی منزلوں سے گزرے. لیکن ساتھ ساتھ بہت توجہ چاہتا ہوں, انہوں نے ایک عقیدہ دیا جناب یوسف نے عقیدہ یہ دیا کہ تم انتظار کرنا سیکھو. اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اگر تم انتظار کرنا سیکھ گئے آزمائش کی منزلوں میں تو تم کامران ہو جاؤ گے. میں آپ کے ذہنوں اور آپ کی فکروں کو روکتے ہوئے تھوڑا سا اور تفصیل میں جاؤں. جناب یوسف نے ایک دن تمام بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تم دنیا پرستی میں لپت ہو جاؤ گے, دنیا پرستی میں گھر کے رہ جاؤ گے, دنیا پرستی کی گرداب میں تم پھنس کے رہ جاؤ گے. اور تم یاد رکھو تم دنیا پرستی سے نکلنے کی کوشش کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ وصیت کرتے کرتے ایک جملہ کہا جناب یوسف نے کہ دیکھو تم انتظار کرنا, یاد رکھنا تم ہمیشہ منظر انتظار میں رہنا. اور انتظار کس کا کرنا؟ موسیٰ کا. بہت توجہ, اب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جناب یوسف نے ایک وصیت کی کہ انتظار کرنا کس کا؟ جناب موسیٰ کا. اب میں ایک لفظوں کو روک کے ایک جملہ اور عرض کر دوں. جناب یوسف کی نسل میں نبوت نہیں آگے بڑھی, نبوت آگے بڑھی ہے جناب لاوی کی نسل میں. جناب لاوی بھی بھائی تھے. اچھا بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل جناب ایوب کے جو بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے, کیونکہ جناب ایوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا, عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا تھا, یعنی اس کے معنی اور اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا عبداللہ. تو اسی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. بنی اسرائیل جس کے لیے منو سلوہ اترا, بنی اسرائیل جس کے لیے جناب یوسف نے وصیتیں کی, بنی اسرائیل جناب تمام انبیاء نے جنہیں سمجھانے کی کوشش کی. لیکن بنی اسرائیل کی ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ تمام کام کرتے تھے, انہوں نے برے کام بھی کیے, اچھے کام بھی کیے. جناب موسیٰ کو مانا بھی نہیں بھی مانا. جناب موسیٰ جب جناب ہارون کو معین کر کے گئے اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں تو طور پر جا رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, میرے پیچھے تم جیسا ہارون کہے ویسے ہی کرتے رہنا. لیکن ادھر کیا ہوا؟ سامری جیسا مکار ایک آ گیا اور اس نے اپنا کرشمہ دکھانا شروع کر دیا. بڑے بڑے بال, وہ ایک کہیں سے وہ بنا لایا گوالا جس کو کہا جاتا ہے, اور وہ جب چلتا تھا تو آواز نکلتی تھی اور ایک روشنی ہوتی تھی. پوری قوم جناب موسیٰ کے چاہنے والے جو تھے وہ سب کچھ چھوڑ کے اس سامری کے پیچھے چل دیے کہ اب ہم نہیں مانیں گے ہارون کی, ہم تو سامری کے پیچھے پیچھے چلیں گے. جناب یوسف نے بھی تو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم دنیا میں پھنس کے رہ جاؤ گے, دنیا کی گرداب میں الجھ کے رہ جاؤ گے. تم یاد رکھنا تم سب کچھ کرنا لیکن موسیٰ کے انتظار کو نہ چھوڑنا, موسیٰ کا انتظار کرتے رہنا. اب جناب یوسف سے لے کے اور جناب موسیٰ تک تقریباً 600 برس کا عرصہ ہے. بعض لوگوں نے 700 برس کا بھی لکھا ہے, یا 700 سے بھی کچھ زیادہ بعض لوگوں نے تحریر فرمایا ہے. تو جناب یوسف سے لے کے اور جناب موسیٰ تک تقریباً 700 یا اس سے زیادہ برس کا عرصہ رکھ لیجیے. اتنے عرصے تک اس قوم نے جو بھی کیا جناب موسیٰ کو مانا یا نہیں مانا, ان کی ایک بات صرف اچھی تھی کہ وہ انتظار میں مستحکم تھے. ان کا عقیدہ غیبت پختہ تھا, عقیدہ غیبت میں پختگی پائی جاتی تھی, عقیدہ انتظار میں پختگی پائی جاتی تھی. وہ انتظار کرتے رہے, وہ انتظار کرتے رہے. موسیٰ آئے گا اور ہمیں فرعونیوں سے نجات دلوائے گا. اب عزیزان گرامی میں جناب یوسف کا ذکر جب یہاں تک لے آیا ہوں تو میں عرض کروں کہ ان کو کس طرح سے آزمایا گیا, ان کے یہاں سے نبوت ان کی نسل سے کیسے ختم ہوئی. ان سے ترک اولا ہوا تھا. ترک اولا کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار انبیاء علیہ السلام سے یہ چاہتا ہے کہ ان سے اولا بھی ترک نہ ہو. بہت توجہ, ہمارے لیے وہ منزلیں نہیں ہیں. اچھا ہوا کیا تھا, مسئلہ کیا تھا؟ جناب لاوی تو رک گئے تھے جناب یوسف کے پاس, اور اس کے بعد جب ان کے والد آئے تھے تو چونکہ جناب یوسف عزیز مصر بن چکے تھے, وہ گھوڑے پر تشریف فرما تھے, انتظار کر رہے تھے اپنے والد کا. لیکن ان کا جو مشاور تھا, جو ان کو مشورہ دینے والا تھا, اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے والد کے استقبال میں گھوڑے سے اتر جائیں گے
تو یہ عزیز مصر کی روایت کے خلاف ہوگا، پروٹوکول کے خلاف ہوگا، لہذا آپ گھوڑے پر سوار رہیے گا، آپ کے والد ہوں یا آپ کے بھائی ہوں، آپ ان کا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے انتظار کیجیے گا۔ بس ان کے والد آئے، جناب ایوب آئے، اور آنے کے بعد جناب یوسف گھوڑے سے نہیں اترے، جناب یوسف گھوڑے سے نہیں اترے۔ پروردگار نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ بلند کرو۔ اب جو اپنا ہاتھ بلند کیا جناب یوسف نے، تو پھر ایک نور ہاتھ سے نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا، آواز قدرت آئی، یوسف اب تمہاری نسل سے نبوت ختم ہو گئی، کیونکہ تم نے اپنے باپ کا احترام اس انداز سے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ پروردگار کی ایک سنت ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو معصومین علیہ السلام ہیں، ان سے اولا بھی ترک نہ ہو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جیسا پروردگار چاہتا ہے اسی طرح سے انہیں آگے بڑھنا چاہیے، اسی طرح سے انہیں آزمائش کی منزلوں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آزمایا گیا۔ اس کے بعد بھی جناب یوسف نے وصیت کی کہ تم انتظار کرتے رہنا۔ اب میں لفظوں کو روک کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج اسی انداز سے مجلس سن لیجیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جناب یوسف نے ایک پیشین گوئی کی، ایک وصیت کی بنی اسرائیل سے کہ تم سب کچھ کرنا لیکن عقیدہ غیبت میں پختگی رکھنا، موسیٰ کا انتظار کرتے رہنا۔ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب فرعون کو نجومیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ موسیٰ نام کا لڑکا تیرے تختے کو پلٹ دے گا، موسیٰ نام کا شخص تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تو پھر جو ان کے گھر بچہ، اس کے گھر میں وہ بچہ جس کو دریا سے نکالا گیا تھا، اس کا نام موسیٰ کیوں رکھا؟ موسیٰ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ فرعون نے تو اس طرح کا عمل انجام دیا تھا کہ اس کی حکومت کے درمیان اس نے عورتوں اور مردوں کو الگ کروا دیا تھا، شادی نہیں ہونے دیتا تھا، اور اگر بچوں کی ولادت ہو گئی تو انہیں قتل کروا دیا گیا، قتل کروا دیتا تھا۔ لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن اس کے باوجود اب یہ لمحہ فکریہ ہے، جس بچے کو تختہ پلٹنا تھا اس کا نام ہونا تھا موسیٰ۔ پھر موسیٰ کی پرورش اسی کے گھر میں اور اسی کے محل میں ہوئی، تو یہ موسیٰ نام کیوں رکھا گیا؟ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس بچے کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جناب یوسف نے بنی اسرائیل سے یہ وصیت کر دی تھی کہ تم موسیٰ کا انتظار کرنا اور اپنے بچوں کا نام موسیٰ رکھتے رہنا۔ لہذا فرعون کی حکومت کے درمیان ہر خاندان میں، ہر گھر میں، ہر قبیلے میں کم سے کم ایک بچہ ایسا ہوا کرتا تھا جس کا نام موسیٰ ہوتا تھا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ہر گھر میں ایک بچے کا نام موسیٰ، ہر خاندان میں ایک بچے کا نام موسیٰ، ہر قبیلے میں ایک بچے کا نام موسیٰ، ہر گلی میں ایک بچے کا نام موسیٰ، ہر محلے میں کئی بچوں کا نام موسیٰ ہوا کرتا تھا۔ لہذا فرعون نے کہا جہاں اتنے بچوں کے نام موسیٰ ہیں، اس کا نام موسیٰ اگر رکھ بھی دیا گیا تو پھر اس میں پریشانی کائے کی ہے؟ وہ کافر کی سازش تھی جو کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ منصوبہ الہی تھا کہ تیرے گھر میں بھی موسیٰ پروان چلے گا اور وہی تیرے تختے کو الٹ کے رہے گا۔ صلوات بھیجنے محمد تو اتنے موسیٰ۔ اب یہ میں نے ایک اشارہ کیا عقیدہ غیبت کی طرف کہ یہ پروردگار کا ایک منصوبہ تھا، منصوبہ الہی تھا کہ موسیٰ نام رکھو، موسیٰ نام رکھو، اور موسیٰ جب نام رکھا جائے گا اتنے موسیٰ ہو جائیں گے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ لہذا جناب موسیٰ اسی کے گھر میں پروان چڑھے اور اس طرح سے انہوں نے تختہ الٹا، یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب یوسف کی آزمائش اور جناب موسیٰ کی آزمائش، آپ نے ان دونوں آزمائشوں کو محسوس کیا تو یہ زندہ قوموں کی علامت ہوا کرتی ہے کہ ان کے یہاں عقیدہ غیبت پایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تمام کمیاں اپنی جگہ تھی، لیکن ان کے یہاں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ جناب موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے، وہ جناب موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے۔ موسیٰ آئے گا ہمیں بچائے گا، موسیٰ آئے گا ہمیں بچائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی تہذیب کے اوپر اور پوری دنیا کے کلچر کے اوپر نظر ڈال کے دیکھیے اور مجھے بتائیے، چاہے وہ ہندی
والے چتر مانوس کہتے ہوں، چاہے انگلش والے سپرمین کہتے ہوں، چاہے اردو والے انسان کامل کہتے ہوں، یہ یوروپین کنٹریز میں اور یہ مغربی ممالک میں جو فلمیں بن رہی ہیں کہ جب پوری دنیا ٹیکنالوجی سے جکڑ جائے گی تو ایک انسان کامل، ایک سپرمین آئے گا جو پوری دنیا کو اس ٹیکنالوجی سے اور دنیا پرستی سے بچا لے گا۔ مجھے بتاؤ وہ چتر مانوس کون ہے، وہ انسان کامل کون ہے، وہ سپرمین کون ہے؟ دنیا انتظار تو کر رہی ہے لیکن پتا کسی کو نہیں ہے آئے گا کہاں سے۔ اگر اس مجمع میں سے ایک بچے سے بھی پوچھا جائے کہ وہ سپرمین کہاں ہے، کہاں سے آئے گا، تو چھوٹا سا بچہ بھی جواب دے گا پردہ غیب سے آئے گا۔ سلام بھیج دیں محمد کی آزمائش ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ قبضہ ذوالفقار پر۔ میں نے اس دن بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا اور آج تو بالکل تمہیدی مجلس ہے جس میں صرف مجھے اپنے موضوع کو اور عنوان کو کلیئر کرنا اور بہت زیادہ وقت بھی نہیں دوں گا، حالات بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ ہمیں سب کو کم سے کم جو ہمارا توحید کا کانسیپٹ ہے، جو عزاداری کا کانسیپٹ ہے، اس کو تو کلیئر کرنا چاہیے۔ بچوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، نوجوانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بھائی ہم سے کوئی پوچھے کہ صاحب عزاداری کیوں کرتے ہیں تو ہم بتا دیں گے کہ اس لیے کرتے ہیں، خوشنودی جناب زہرا کے لیے، یہی تو بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عزاداری کا فلسفہ اور بھی تو ہے۔ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ ہمیں سب کچھ عزاداری کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ عزاداری جو یہاں تک آئی ہے یوں ہی آ بھی نہیں گئی ہے، اس کے پیچھے بھی آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ آزمایا گیا ہے، قوموں کو قربانیاں لی گئی ہیں، قربانیاں دی ہیں ہمارے علماء نے، ہماری قوم نے۔ بغداد کے پل گواہ ہیں، بغداد کے قلعے گواہ ہیں، بغداد کے کنویں گواہ ہیں، بنی عباس کی پوری سلطنت گواہ ہے کہ کس طرح سے آزمایا گیا ہے۔ کوئی بچے قتل ہوئے ہیں، ماؤں نے اپنی گودیوں میں بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار سید الشہداء اور امام حسین مظلوم کربلا اور کربلا والوں کا درد نہیں چھوڑا، قربانیاں دیتے رہے، بچوں کو بیچتے رہے، آزمائش کی منزلوں سے گزرتے رہے، لیکن کبھی بھی کسی نے بھی کبھی کسی موقع پر کسی منزل میں آزمائش کی منزل سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، پڑوسی ملک ہے، کہنے کو اسلامی مملکت ہے، لیکن رضا سرسری نے کہا تھا اڑ رہی ہیں یوں نظام مصطفیٰ کی دھجیاں، بہ رہا ہے ہوں مسلمانوں کا پاکستان۔ بھئی وہاں مجلسوں میں بلاسٹ کر دیے جاتے ہیں، وہاں جلوسوں کو بلاسٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن میں خود چشمدید ہوں، آپ تو سنتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر بلاسٹ ہوتے بھی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں مومنین، جلوس منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پائے سبات میں لرزش نہیں آتی۔ میں خود سانحہ عاشورہ والے جلوس میں موجود تھا، ممبر سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مجلس کے درمیان کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا کہ علم تھوڑی دیر کے لیے لڑکھڑائے تو لیکن پھر سمجھ گئے، کیونکہ غازی کا پرچم تھا۔ پوری صبات قدمی کے ساتھ وہ اس جلوس میں رہے، جلوس اختتام پذیر ہوا، پوری شان سے لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے ہو گئے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ مارتے مارتے تھک گئے، ان کے نیزے ٹیڑھے ہو گئے، نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی، لیکن یہاں سینے حاضر کرنے میں کمی نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، عراق میں جو حالات ہیں، اس طرح کے حالات ہیں، آپ خود ملاحظہ فرمائیے اور خود دیکھیے، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج تبدیلی منزل ہے، میں وہ جو مجلسیں مجھے آنے والی مجلسوں میں پھیلانا ہے، اور تمام مجلسوں کے موضوعات میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب آپ سنیے، یہاں سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام علی نے یہی تو کہا تھا، جو میرا چاہنے والا ہوگا، جو میرا ماننے والا ہوگا،
وہ لٹانے کا مزاج رکھے گا، لوٹنے کا مزاج نہیں رکھے گا۔ آج امام نے اب ان کے چاہنے والے نے امام سے پوچھا یہ بتائیے کہ اور صاحب ایمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا آزمائش کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی اور آزمائش کی۔ کہا سنو، ہمارا محب، ہمارا چاہنے والا، ہمارا ماننے والا توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوگا، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ مولا ایک مرتبہ چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ اللہ کے اوپر بھروسے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے اوپر بھروسے کا مطلب اور مقصد پوچھنا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر رکو۔ چاہنے والا دوست مولا کا رکا کہ اچانک شام کی طرف سے غبار اٹھا۔ اب جو غبار چھٹا تو ایک شخص قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ علی ابن ابی طالب۔ مولا نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا میں بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں، ثابت قدم کیسے ہیں؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں ابھی شام کے علاقے سے آ رہا ہوں، میں شام میں جس بستی سے آیا، جس علاقے سے آیا، میں نے ہر علاقے اور ہر بستی میں یہ دیکھا کہ ہر مسجد سے آپ کے خلاف افترا پردازیاں کی جا رہی ہیں، آپ کے خلاف آگ اگلی جا رہی ہے، آپ تو مظہر العجائب ہیں، کیوں نہیں آپ ہاتھوں کو اٹھا کے بددعا کر دیں تاکہ وہاں کی زمین پھٹے اور وہ سب کے سب خطیب زمین کے اندر پھنس جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے چاہنے والے کمیل کی طرف دیکھ کے کہا کمیل سنو یہ کیا کہتا ہے؟ سوچتا میں بھی کبھی یہی ہوں، اور بددعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سوچ کے اشارہ کر دوں، اگر سوچ کے اشارہ کر دوں تو وہ سب کے سب خطیب زمین دوز ہو جائیں، لیکن اس کے بعد میں سوچتا یہ ہوں کہ اگر میں انتقام لوں گا تو وہ ایک بندے کا انتقام ہوگا، اگر میں انتقام لوں گا تو ایک سجدہ کرنے والے کا انتقام ہوگا، میں انتقام لوں گا تو ایک رکوع کرنے والے کا انتقام ہوگا، میں انتقام لوں گا تو ایک قیام کرنے والے کا انتقام ہوگا، میں اگر انتقام لوں گا تو ایک عابد کا انتقام ہوگا، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس کے لیے رکوع کرتا ہوں، جس کے لیے قیام کرتا ہوں، جس کے لیے قعود کرتا ہوں، انتقام بھی اس کے حوالے کیا۔ اب اس نے اس عبودیت کی اور بندگی کی لاج کس طرح سے رکھی؟ مجھے یہ بتائیے 1400 سال پہلے شام کے جس علاقے میں میرے مولا کے خلاف افترا پردازیاں ہو رہی تھی، سازشیں کی جا رہی تھی، کیا وہ خطیب باقی ہیں؟ کیا ان کی خطابت زندہ ہے؟ کیا ان کا لٹریچر زندہ ہے؟ نہ وہ خطیب رہے، نہ ان کی خطابت رہی، نہ ان کا لٹریچر رہا، نہ ان کی اولاد کا کچھ پتا ہے، نہ ان کی نسل کا کچھ پتا ہے، وہ سب واصل جہنم ہو گئے۔ علی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ اور علی کے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آزمائشوں کی منزلوں سے گزرنا پڑے، تم ہمیشہ تیار رہو ان آزمائشوں کے لیے جو پروردگار تم سے چاہتا ہے، جو مولا تم سے چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کربلا میں صرف 72 ہی تو تھے، لیکن مجھے یہ بتائیے آج 1400 سال ہو گئے، کیا ان 72 کے اوپر کوئی حاوی ہو پایا ہے؟ کوئی غالب ہو پایا ہے؟ 1400 سال ہو گئے، 72 سب کے اوپر غالب ہیں، کیونکہ وہ آزمائشوں کی منزلوں سے ایسے گزرے کہ آج تک کوئی ایسے نہیں گزرا تھا۔ اور 72 لاکھ نہیں، 72 کروڑ بھی ہو جائیں، 72 ارب بھی ہو جائیں، تب بھی وہ کربلا کے 72 ان کے اوپر غالب رہیں۔ اچھا بات یہاں تک آ گئی اور کربلا تک بات پہنچ گئی ہے، تو میں ایک بات اور عرض کروں، آزمائشوں کی منزلوں کو سے تو گزرنا ہی ہے۔ یہ عزاداری باقی کیوں ہے؟ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں آج کل کہ صاحب ان کا غم کیوں منایا کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے غم منانے کی؟ وہ شہید ہو گئے، انہوں نے اسلام کو حیات جاودہ عطا فرما دی، تو اس میں رونے کی اور رلانے کی اور گریہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزاداری کی کیا ضرورت ہے؟ بہت توجہ اور انہیں کی عزاداری، اور یہ بات سوچنے والی ہے، غور کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ لیکن حسین کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کی نسل میں ذرا سی بھی خامی ہوگی،
جس کے خون میں معمولی سی بھی کجی ہوگی، کمی ہوگی، تو اس کے دل اور اس کے دماغ میں حسین نہیں اتر پائیں گے۔ میں آج بڑی آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مجھے بتائیے گرو نانک کتنے بڑے گرو تھے؟ ان کے دو چیلے تھے، ایک کا نام تھا بالا، ایک کا نام تھا مردانہ۔ ایک مسلمان تھا اور ایک غیر مسلم تھا۔ جو مسلمان والا ان کا چاہنے والا تھا، ایک دن گرو نانک نے ان سے یہ کہا کہ تم حسین کا غم منایا کرو، عزاداری کیا کرو۔ جب آپ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بات، کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو گرو نانک نے اپنے اس شاگرد سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتے ہو؟ سوشل میڈیا پر آپ نے پڑھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے بھی، اور کتابوں میں بھی ملتا ہے، کیا تم اپنی سگی بہن سے، تو اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے؟ تو اس نے توبہ کرنا شروع کر دی، کہا گرو جی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، سگی بہن سے نکاح، سگی بہن سے شادی، کیا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا میرا ضمیر روکے ہے؟ گرو نانک نے کہا اپنی سگی بہن سے نکاح کرو، اپنی بہن سگی بہن سے شادی کرو۔ کہا نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ گرو نانک نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا کیونکہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا ضمیر مجھے روکے ہوئے ہے، اپنے ضمیر کی وجہ سے میں اپنی سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ گرو نانک نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا ابے بے وقوف، اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے۔ اور اسی وجہ سے 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا کی قومیں آج حسین کا غم منا رہی ہیں، حسین کی عزاداری کر رہی ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ بھی سوچا، اس انداز سے بھی سوچا کہ یہ کربلا والوں ہی کا غم کیوں منایا جاتا ہے؟ بھئی شہید تو وہ بھی تھے جو بدر میں شہید ہوئے، جو احد میں شہید ہوئے، جو دوسری جنگوں میں شہید ہوئے، وہ بھی تو شہید ہوئے۔ تو پھر آخر سرکار سید الشہداء ہی کا غم کیوں منایا جاتا ہے؟ اب یہ میں کل کے لیے روک رہا ہوں، کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کربلا کے لوگوں ہی کی اور کربلا کے شہداء ہی کے سلسلے میں عزاداری کیوں ہوتی ہے، کیوں عزا خانے سجائے جاتے ہیں، کیوں غم منایا جاتا ہے۔ لیکن آج اتنا سن لیجئے کہ کربلا کو بچانے کی ذمہ داری تھی جناب زینب کی۔ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا منصوبہ الہی کا نام ہے، کربلا آزمائش کی منزلوں سے گزرنے کا نام ہے، کربلا قوموں کو زندگی دینے کا نام ہے، کربلا ضمور وجدان میں انقلابی کیفیت پیدا کرنے کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک قوت کا نام ہے، کربلا ایک جابطے کا نام ہے، کربلا ایک اشارے کا نام ہے، کربلا ایک زلزلے کا نام ہے۔ جب کربلا انسان کے تحت شعور میں پہنچتی ہے تو ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو جایا کرتی ہے، جیسے پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ کربلا معمولی، کیونکہ کربلا کو بچایا ہے اور آگے بڑھایا ہے جناب زینب نے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب زینب آزمائش کی منزلوں سے جس طرح سے زینب گزری ہے اس طرح سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، لفظوں کو روک رہا ہوں، میں مجھے یہ بتائیے کہ سرکار سید الشہداء کا غم منایا جاتا ہے اور جس فرش عذاب آپ تشریف فرما ہیں اس کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے۔ لیکن کبھی آپ اس انداز سے بھی غور کیا کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کیوں تھا، منصوبہ الہی کو کیوں تکمیل پر پہنچانا تھا۔ آج میں نے اتنے سوال آپ کو دے دیے ہیں کہ آپ سوچتے رہیے گا، انشاءاللہ ان سب کے جوابات میں خود دے دوں گا، میں تو سن رہا ہوں، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ حاکم شام اپنے تخت حکومت پر آخری سانسیں لینے کے لیے تیار تھا۔ مغیرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تاریخ اسلام کی ایک اہم ترین شخصیت ہے۔ مغیرہ حاکم شام کو بہت اچھا نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے خط لکھا حاکم شام کو کہ ویسے تو ہم میں اور تجھ میں آپس میں دشمنی رہتی ہے، لیکن اہل بیت کے معاملے میں، اولاد علی کے معاملے میں ہمارا اور تیرا منصوبہ اور مقصد اور ہدف اور ایک سب کچھ سب ایک ہے، نظریات سب ایک سے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کی خلافت کا اعلان کر دے، تاج پوشی کا اعلان کر دے۔ اس نے
دربار میں جب اس خط کو پڑھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی. اس نے درباریوں کے سامنے اپنے ذکر کیا کہ اس طرح سے عالم اسلام کی بزرگ ترین شخصیتیں اور بڑی شخصیتیں میرے اوپر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بناؤں. اب مجھے یہ بتائیے, اگر ٹرمپ کوئی بات کہے, مودی اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے مودی صاحب کوئی بات کہیں, تو کیا ہمت ہے مختار عباس نقوی میں یا کسی اور منسٹر میں کہ انکار کر دے؟ آمنا اور صدقنا جو چاہیں آپ کیجیے, چاہے سی اے لائیے, چاہے این آر سی لائیے, چاہے 370 ہٹائیے, چاہے جو کیجیے, آپ کا جو چیز چاہے کیجیے, آپ سپر پاور ہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا نا ربکم الاعلیٰ. لہٰذا اس نے جو سنایا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کچھ کہتا. اب اس نے اپنی سواری تیار کروائی. اب آپ نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا, کرونا آنے سے پہلے ایک بڑا کرونا آیا تھا گجرات میں, تو کیا کیفیت تھی, کتنا پروٹوکول تھا, کتنے لوگ پہلے یہاں آ گئے تھے کہ صاحب ہمارے خدا آنے والے ہیں, لہذا ہم پہلے سے آ گئے, پورا جال بچھایا گیا. اور کتنا انتظام ہوتا ہے, کئی 100 کروڑ اور کتنے ہزار کروڑ خرچ ہوتے ہیں, اس میں سب ہوا تھا یا نہیں, یہ تو سب آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو اس سے بھی بڑا سپر پاور تھا وہ جو حاکم شام بنا بیٹھا تھا, دنیا کی ایک تہائی حکومت کے اوپر قبضہ تھا. اس نے اپنی سواری تیار کروائی, حبشی غلام اور شامی فوج اور کوفی فوج اور دستے اور یہ بٹالین اور وہ بٹالین سب ساتھ ساتھ چلی. سب سے پہلے کہ کوفے پہنچے, اور کوفہ پہنچنے کے بعد کوفے کی مسجد میں, مسجد کوفہ میں انہوں نے سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا, لیکن عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں کی طرف سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ پر خلیفہ بنا دوں, جانشین بنا دوں, اس کا اعلان کر دوں. تو کوفے کی مسجد کی کیفیت یہ تھی, مورخین نے تحریر فرمایا ہے کہ جیسے لوگوں کے سروں کے اوپر تائے بیٹھے ہوں, اس طرح سے لوگ خاموش تھے. کوفہ بھی نبٹ گیا. اب کوفے کے بعد یہ مکے پہنچا. مکے میں جانے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد مسجد میں لوگوں کو جمع کیا, عالم اسلام کی تمام بڑی شخصیتوں کو, مکے کے تمام سرداروں کو, اور اس کے بعد اس نے وہی اعلان کیا تو وہاں بھی سب خاموش رہے. اب یہ مدینے پہنچا مکے کو فتح کرنے کے بعد, اور مدینے جانے کے بعد اس نے مسجد نبوی میں اسی طرح سے لوگوں کو جمع کیا جیسے وہاں سب جگہ جمع کیا تھا. اور جمع کرنے کے بعد اس نے وہی اعلان پھر سے دہرایا, میں تو نہیں چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بناؤں, لیکن میری حکومت میں سے سب تیار ہیں, عالم اسلام کی بڑی شخصیتیں بھی کہہ رہی ہیں, کوفے والے بھی آمادہ ہیں, مکے والوں نے بھی سائن کر دیے ہیں, سب نے تجویز مان لی ہے. مجھے تو آنا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن میں مدینہ اس وجہ سے آیا کہ مدینے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. نبی نے اس کو اپنا مقر و مستقر قرار دیا ہے, اپنا مسکن قرار دیا ہے, ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے, لہذا مدینے والوں کی رائے بہت ضروری تھی. اب مجھے یہ بتائیے, ٹرمپ کچھ کہیں, مودی صاحب کچھ کہیں, یا کوئی اس طرح کا حکمراں کچھ کہے, تو کسی میں ہمت ہے کہ کچھ بول جائے, اعتراض کرے, مخالفت کرے؟ سب خاموش بیٹھے رہے. مورخین نے وہاں بھی یہی لکھا کہ سب خاموش ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر تاج بیٹھے ہوں, لیکن اس کی شامت امان جیسے ہی اس نے اپنی تقریر ختم کی تو نماز کو چھوڑنے کے بعد, نماز کو مکمل کرنے کے بعد ایک شہزادہ ایک گوشے میں آیا اور آنے کے بعد کہا, اے حاکم شام, کیا بکتا ہے, کیا تو اپنے اس بیٹے کو اپنا جانشین بنائے گا جو بندروں سے کھیلتا ہے؟ کیا اپنے اس بیٹے کو جانشین بنائے گا جو حلال حرام میں فرق ہی نہیں جانتا, جو بندروں سے کھیلا کرتا ہے, جو جانوروں سے کھیلا کرتا ہے, جو زنا کو جائز سمجھتا ہے؟ ایک مرتبہ اب جو فاتح خیبر قاتل مرحب و انتر اور صاحب علم لدنی کے بیٹے نے بولنا شروع کیا جس کا نام شہزادہ حسین تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئے قبلہ, تھوڑی دیر کے لیے تو وہ خاموش رہا, لیکن خاموش رہنے کے بعد اس ملعون نے سرکار سید الشہداء کی تمام باتوں
باتوں کو سنا اور سننے کے بعد اب اس نے ایک سیاسی پیترا چلا، سیاسی جال پھینکا، اور خاموش ہونے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اپنی بات کہہ چکے، اس کی بات کو کنڈم کر چکے، تو اس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے شہزادہ حسین، اے فرزند رسول، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ارے آپ میرے بیٹے یزید کو ایسا کہہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا یزید تو جب اپنے ساتھیوں اور اپنے ہمجولیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے گھر کے بچوں کی اور آپ کی بڑی تعریفیں کیا کرتا ہے، بڑے قصیدے پڑھا کرتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے حاکم شام، خاموش ہو جا، جو وہ میرے بارے میں جانتا ہے وہ بیان کرتا ہے، جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس کی پوری تجویز کو وہیں مسترد کر دیا۔ اب وہ تو وہاں سے مایوس ہو کے چلا گیا، یہ بات سن، لیکن یہ بات یزید کو بھی معلوم تھی۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ بیعت اور قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد وہ سب پھر عرض کروں گا، لیکن یزید پوری طرح سے زخمی ہوا بیٹھا تھا امام حسین علیہ السلام سرکار سید الشہداء کے بعد۔ لیکن عزیزوں، ہم جو یہ عزاداری کر رہے ہیں اس کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں آخری بات سن لیجیے، کیونکہ اس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی تھی۔ اسیران کربلا کی یاد میں آج کل کی مجلسیں ہوتی ہیں، جناب زینب کی ایک حکمت عملی تھی، عالمہ غیر معلمہ تھی۔ میں آپ کے سامنے اس وقت کوفے میں جا کے انہوں نے خطبہ دیا، اور آپ دیکھیں ان کی حکمت عملی کا اندازہ لگائیے۔ جب شب عاشور سے پہلے 8 محرم کو غالباً امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جناب زینب کو کیا معلوم نہیں تھا کون آئے گا کون نہیں آنے والا ہے؟ جناب زینب نے جا کے یاد دلایا کہ آپ کا کوئی ساتھی نہیں آ رہا ہے، ابھی شام کی فوج کربلا میں آنے والی تھی، اور اس وقت جناب زینب نے یہ کہا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کہ میں اپنے دوست اور اپنے بھائی حبیب کو خط لکھ لوں۔ جناب زینب نے کہا اس خط میں میری طرف سے بھی ایک جملہ لکھ دیا، بات ہو گئی۔ اچھا، جناب حبیب کو بلایا کیوں؟ ابھی میں مسائل پڑھوں گا، آپ دیا کیجیے گا۔ جناب حبیب کو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا، چاہنے والے تو اور بھی تھے، لیکن جناب حبیب کو اس وجہ سے بھی بلایا گیا تھا کہ کربلا کی تکمیل جناب حبیب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ کوفے میں جناب حبیب کا ایک مرتبہ تھا، جناب حبیب ایک مدرسہ چلایا کرتے تھے جس میں کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے جناب حبیب سے قرآن اور تفسیر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بھی پیغام، کوئی بھی تحریک جب آپ چلائیے تو وہ سب سے زیادہ کارگر تب ہوتا ہے جب عورتوں کے ذریعے سے بات آگے بڑھے، بچوں کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ ذرائع ابلاغ پہلے یہی ہوا کرتا تھا، بچوں کو بات پتہ چل گئی، بچوں نے گھر میں جا کے کہی ایسا ایسا ہو رہا ہے، اور بچوں کی بات سچی مانی جاتی ہے، بچے دل کے سچے ہوا کرتے ہیں۔ جناب زینب کی ایک حکمت عملی یہ تھی کہ جب تمام شہداء کے ساتھ جناب حبیب کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو کے کوفے میں جائے گا اور بچے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ایسا ملعون ہے جس نے ہمارے ایسے استاد کو شہید کر دیا، تو یہ کس کے ساتھ رحم کرے؟ اور وہ جا کے فوراً کہیں گے ارے حبیب جیسے استاد کو قتل کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری جناب زینب کی حکمت عملی، کربلا کا پیغام پہنچانا تھا۔ کربلا کا پیغام پہنچے گا بچوں کے ذریعے، کربلا کا پیغام پہنچے گا عورتوں کے ذریعے۔ اب عورتوں کے ذریعے یہ جو 4.5 سالہ میرے مولا کی حکومت تھی کوفے میں، اس 4.5 سالہ حکومت کے دوران جو جناب زینب نے درس دیا تھا قرآن کا، اس میں بہت سی خواتین تھیں، بہت سی لڑکیاں، یہ ام حبیبہ، یہ ناصرہ اور یہ ہند، یہ سب جو خواتین جگہ جگہ ملی ہیں کوفے سے شام تک، یہ وہی سب عورتیں تھیں جنہوں نے جناب زینب سے 4 سال تک مسلسل قرآن پڑھا یا تعلیم حاصل کی تھی، دین کی، شریعت کی، اسلام کی۔ وہ جگہ جگہ پر ملتی رہی، جناب زینب پیغام پہنچاتی رہی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا خطاب کا۔ اب جناب زینب کی حکمت عملی، کوفے میں جا کے خطبہ دینا چاہیے تھا سید سجاد کو، جو سید سجاد، جو علی بن الحسین، جو زین العابدین، امام زین العابدین شام کی مسجد میں
پوری دنیا کے نمائندوں کے سامنے خطاب کر سکتے ہیں، وہ چوتھے امام کیا کوفے میں خطاب نہیں کر سکتے؟ پھر جناب زینب نے خطبہ کیوں دیا؟ کوفے سے لے کے شام تک سید سجاد کو صحیح و سالم پہنچانا، اور شام کے بعد پھر مدینے۔ اب یہ جناب زینب کی حکمت عملی تھی کہیں نقصان نہ پہنچایا جائے، لہذا بیمار امام خطبہ نہیں دیں گے، میں خطبہ دوں گا، میرا بھتیجا خطبہ نہیں دے گا، میں خطبہ دوں گا۔ اب یہاں سے پیغام میں پہنچاؤں۔ اب جناب زینب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ عورتوں کا پردہ اس حد تک ہوتا ہے کہ امام علی نے، آپ کو یاد ہوگا، 21 رمضان کو 19 رمضان کو چاہنے والوں کو واپس کر دیا تھا، کہیں میری بیٹیوں کی آوازیں ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ جناب زینب کو اپنا پردہ بھی کرنا تھا، لہذا خاک کربلا سے پردہ کیا۔ اپنی آواز کا پردہ بھی کرنا تھا، لہذا اپنے لہجے کے اوپر اپنے بابا علی کا لہجہ ہوا۔ اور یہی وجہ تھی جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے کوفے میں جا کے، تو بڑے بڑے بزرگ گھر سے باہر نکل کے آئے اور یہ کہہ رہے تھے کیا قیامت آ گئی، علی دوبارہ لوٹ کے آ گئے؟ ارے علی تو شہید ہو چکے ہیں، علی دوبارہ واپس کیسے آ گئے؟ یہ خطاب کون کر رہا ہے، یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ تو یہ تھی جناب زینب کی حکمت عملی۔ آزمائش کی منزلوں سے گزرتی رہی، امتحان کی منزلوں سے گزرتی رہی، لیکن حسینیت کے سفر کو آگے بڑھاتی رہی، اور حسینیت کو سفر کو اتنا آگے بڑھایا کہ آج ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جناب زینب کا احسان ہے، یہ سیدہ زینب کا احسان ہے، یہ علی کی شیر دل بیٹی کا احسان ہے۔ آپ رونے کے لیے آزمادہ ہو گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ عزیزوں، قافلہ جب کوفے پہنچا ہے، جناب زینب نے جب خطبہ دیا ہے تو ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں گھڑیاں، گلے میں خاردار تھا، پیچھے تمام مقدرات عصمت و طہارت تشریف فرمائے۔ وہ ملوم کہتا ہے علی کے چاہنے والے کو، حسین کے چاہنے والے کو، مختار کو نکال کے لایا جائے۔ جناب مختار کی راہ خانے سے نکلوایا گیا۔ مختار اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ اس کے دربار میں تشریف لائے، اور جب جناب مختار اس کے دربار میں گئے تو کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو جناب مختار کا جواب یہی تھا، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین، میں کسی کو امیر نہیں مانتا۔ ملوم کو معلوم تھا کہ مختار یہی جواب دیں گے، تو ایک مرتبہ وہ ظالم کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر حسین کو اس دربار میں دیکھو گے تو پہچان لیں گے؟ کہا خاموش رہے بزار، کہاں تیرا یہ نجیز دربار؟ کہاں صاحب تطہیر پاک و پاکیزہ طیب و طاہر میرا آقا حسین اس نجیز دربار میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس ملعون نے رطب کی لکڑی سے، تشت و تلا سے اس پردے کو ہٹایا، اس کپڑے کو ہٹایا، کہ مختار دیکھو کیا تم پہچان سکتے ہو؟ کیا یہی تمہارے آقا حسین ہے؟ ایک مرتبہ مختار نے دیکھا، آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، ہاتھوں کو جھٹکا لیا، یا علی کہا، زنجیریں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ قریب کھڑے ہوئے ایک سپاہی سے تلوار کو چھینا، اور چھیننے کے بعد آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے زنجیروں کی جھٹکاروں کی آواز سنائی دی۔ کسی نے نقاہت بری آواز سے، اے چچا مختار، آپ یہاں تنہا نہیں ہیں، بلکہ اس دربار میں نبی زادیہ بھی ہے۔ مختار نے پیچھے مڑ کے دیکھا، واہ حسین کہا، واہ حرمتہ کہا، نعرہ بلند کیا، غش کے عالم میں چلے گئے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ عزیزوں میں مجلس کو یہی پر ختم کر دیتا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ جب سید سجاد کوفے میں تھے، دربار میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ ارے کوئی وہاں پر راہب آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہارا تعلق خانوادہ اہل بیت سے ہے، آپ کا تعلق خانوادہ نبوت سے ہے۔ کہا میرا تعلق خانوادہ نبوت سے ہے، خانوادہ اہل بیت سے ہے، میں علی بن الحسین سید سجاد ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے، ارے ابھی کچھ دن پہلے اس دربار میں آپ ہی کے خاندان کا ایک
وبركاته.